اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کو 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے محبوبوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کے مثال سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآن مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کی عادت رکھتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر والی آیت میں حق کی مثال نور سے اور باطن کی مثال تاریکی سے دی گئی۔ نزول قرآن کی اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے۔ وَيُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ ان کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فاسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک، تغابی، یہ وہ شخص ہے اتفاقیہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانے۔ دوسرا، انہماک، کہ گناہ کبیرہ کا عادی ہو جائے اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا، جہود، کہ حرام کو اچھا جان کے ارتکاب کرے۔ اس درجے والے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے گناہ کبیرہ یعنی کہ کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن اور مسلمان ہیں۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد عالم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں،
دوسرا عہد انبیاء کرام سے لیا کہ رسالت اور تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھینیں، اور اس کا بیان سورہ آل عمران میں ہے۔ ما امر اللہ بھی، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا، تمام انبیاء کرام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پہ جمع ہونا۔ اس کا قطع کرنا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور انبیاء کرام کو نہ ماننا اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ اللہ ہم سب کو دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن ہمارے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔